والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار پشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم
رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم عزیزم زیغم عباس تے او دے ساتھی بزرگ جنہ نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اس ڈیرے تے دوسری مرتبہ آ کر اس جگہ تے حاضر ہے اللہ میرا بیٹھنا اور گفتگو کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آپ احباب بھی اپنے کاروبار کم نیند آرام چھوڑ کے اس سرد ماحول اس ڈیرے تے تشریف لائے ہو اللہ تواڈا آنا اور گفتگو سننا قبول فرمائے اور جو گفتگو بھی میں تواڈی نظر کراں اس نو سمجھ کے سن کے اللہ مینو اور آپ سب نو عمل کرنے والا بنائے اے بچیو دھیان کرو اے میرے آلے اپنیاں گلاں نہ کرو ایک تسی بہ ساریاں تو اگے رہندے ہو سیٹ فرنٹ والی لیندے ہو شعور تواڈے وچ نہیں پیا ہوندا ہن دوجی واری میں آکھ چھڑیا ہے تے تیجی واری میں ہن پتہ کی آکھاں جناب باہر تشریف لے جاؤ ہن میں دوبارہ آکھنا کوئی آخری بار میں یا تو میں تو اٹھا کے اس اندر کر دینا ہے تے یا باہر کر دینا لہذا ہن اور نیلی ٹوپی والے آ گئے شرارتی بچے چنگے ہوندے نے پر پتر شرارتی بندیاں جدو سمجھائیے مڑو سمجھ جاندے نے لہذا ہوں بیٹا شرارت نہیں کرنی تسی بڑیاں کر لیں گے اختر چیچی صاحب اگر ہونے شرارت کرن تے تسی انہاں تے کاروائی شروع کر دیں تو نصیحے جو پڑھنا ہے عزیزان من و دوستان محترم گفتگو میری شروع ہے دھیان میرے بار رکھو ساڑھے موبائل وچ کسی دا میسج آوے نا ساڑھے یار دا بیلی دا سجن دا اسی ان اگنور کریے پڑھیے نا وہ مڑ کرے آخر وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تو بھئی میرے پیغام نو رسیو ہی نہیں کیتا
سمجھے ہی نہیں. اسی طرح قرآن بھی اللہ دا میسج ہے، پیغام ہے جڑا رب نے اپنے نبی دے وسیلے نال تانوں دیتا ہے. لہذا آپ اور مینوں ادھے اتے سنجیدگی نال غور کرنا چاہیے کہ میرے خالق نے مینوں کی پیغام دیتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے قرآن بندے نو مخاطب کر کے منہا خلقناکم، اے بندے یہ مٹی ہے جس سے میں نے تمہیں خلق کیا ہے، بنایا ہے. اے جڑی میں آیت پڑھی ہے ویسے اے جدوں بندہ قبر وچ دفن کری دے نا ادو مٹی پان لگیاں اے آیت پڑھی دی ہے، لیکن چونکہ قرآن وچ آیت ہے تو اس سے ہی میں آج دی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. منہا خلقناکم، میرا خالق فرماندا ہے کہ میں تینوں بندیا مٹی چو خلق کیتا ہے. وفیہا نعیدکم، اس مٹی اچ تین میں موڑ گھلنا ہے. اے اللہ دا قانون ہے، اس کو سمجھ لو تے یاد کر لو. اے جڑا سونا چہرہ ہے نا تہاڈا اے بنیا مٹی چوں ہے. وفیہا نعیدکم، رب فرماندا ہے اس مٹی وچ تینوں لوٹانا ہے، واپس جتھوں بنیا ہے اوتھے واپس بھیجنا ہے. اور پھر نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماندا ہے مڑ تین میں ایک باری مٹی چوں کڈنا ہے. 3 سٹیپ ہو گئے. پہلا مٹی چوں کڈیا جائے، دوسرا پھر ڈالنا، تیسرا پھر کڈنا ہے. ایک اور جگہ تے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم اللہ سے کفر کیسے کرتے ہو، تم کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی عطا کی. ثم یحییکم، توجہ ہے، میرا اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر موت دوں گا، ثم یحییکم پھر زندگی دوں گا. پہلا سٹیپ تسی ایسو ہی نہ، فاحیاکم اللہ تانوں زندگی دیتی، ثم یمیتکم پھر موت دے گا، ثم یحییکم موت تو بعد پھر زندگی، زندگی موت پھر زندگی. توجہ ہے جی، زندگی موت پھر زندگی. منہا خلقناکم، مٹی سے تمہیں نکالا، فیہا نعیدکم پھر دے چ لٹاواں گا، منہا نخرجکم تارۃ اخری موڑے دے چ اٹھاواں گا. مٹی چ کڈیا ہے، مٹی چ پانا ہے، پھر کڈنا ہے، پھر نہیں پائے گا. توجہ ہوگی حضرات. فرمایا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم اللہ سے کفر کیسے کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، تھے ہی نہیں. فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی بخشی. خالق دا احسان ہے، اس نے مٹی دی اس مٹھ نو نور دی قوت عطا فرمائی. آنکہ ایمان داد مشت خاک را، اس نے خاک دی ایک مٹھی نو ایمان دا نور عطا کی تھا. انسان کچھ بھی نہیں سی، ہے بھی کچھ نہ، کیا ہے. میرے اللہ فرماتے ہیں بندیا قتل الانسان ما اکفر، اللہ فرماتے ہیں مر جائے انسان ما اکفر، یہ اللہ سے انکار کیسے کرتا ہے. من ای شیء خلقہ فقدرہ، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی. من ای شیء خلقہ، اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا.
من ای شیء خلقہ فقدر، کس شے سے پیدا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان نو ایک نطفے تو پیدا کیا تھا، پلید پانی تھی، جڑا باپ چو نکلیا تھا باپ پلید، ماں دی رحم وچ گیا تھا ماں بھی پلید، او بندیا او دے چو تین رب نے بنایا۔ من ای شیء خلقہ، پتہ ہی کس شے تو تینوں رب بنایا، فقدر، پھر اللہ نے تینوں قوت دیتی، ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں کس شے تو بنایا، بنا کے تینوں زندگی دیتی، جوانی دیتی، بڑھاپا دیتا، پھر تیرے میں مار دینا، پھر زندگی دیاں گا۔ الیہ ترجعون، جدو تینوں دوبارہ زندگی ملنی ہے نا، مڑ موت نہیں ہونی، الیہ ترجعون، مڑ تینوں رب دی طرف لوٹایا جائے گا۔ چل ہوں توجہ ہو گئی جی۔ انسان دی زندگی دے ترے پروسیس نے، ترے سٹیپ نے۔ جدو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، بچہ ماں دے رحم میں ہوتا ہے، تسی بھی رہے ہو، میں بھی، اے سارے بندے اپنی ماں دے رحم دے اندر رہ رہے۔ رحم دی جس شے دا نام رحم ہے نا، ماں دا، وہ ایک پتلی دی جلی ہے، گوشت دا پردہ ہے، اس دے اندر اللہ انسان نو رکھدا ہے، وہ دے چار چفیرے پانی ہوتا ہے، بندے دے چار چفیرے کی ہوتا ہے؟ پانی۔ ماں دے رحم وچ پانی دے وچ بچہ ہوتا ہے، تے ماں دے شکم وچوں ایک نالی بچے دے ناف نو لگی ہوتی ہے جی، سمجھ گل آ؟ اس نالی چوں رب نو خوراک دیندا ہے، سانس بھی دیندا ہے، او دے واش روم ہر شے دا خیال اوتھے میرا مالک رکھدا ہے، جو کچھ بھی ان چاہیدا ہوندا ہے وہ اوتھے رب دیندا ہے، خیال رکھدا ہے اپنے بندے دا، اس نو بناندا ہے۔ اچھا ہن گل سنو ذرا، میری بات سمجھو اور اس تے غور کرو، سیانے بندے بیٹھے، اوتھے کوئی بندہ آکھے اس بچے نال، مثلا بچے جڑواں ہون، یعنی دو ہون ماں دے رحم وچ، دوجا آکھے کہ اسی ایتھوں نکلنا ہے اس دنیا ہی تے اگاں ایک اور دنیا ہے، ایتھے تے تیری نکی ساری دنیا ہے، اوتھے بڑی وڈی دنیا ہے۔ یعنی ماں دے رحم میں جڑا بچہ ہے وہ زندہ ہے، وہ فٹ ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ 9 مہینے ہو گئے نا، 9 مہینہ تو بعد اس دنیا اگلی چاہنا ہے، ایسے ماں دی دنیا تو ایس دنیا ہے، ان اتھے کوئی آکھے بجیڑی تو آئی تھے خوراک کھانا ہے، ایک ہی خوراک ہے، جیڑی خوراک تین دینی ہے نا آگاں، گوشت، سیب، دودھ، فروٹ، جوس، جہاز ہونے نہیں، اینج سڑکاں ہونیاں نہیں، اینج نہراں ہونیاں نے، اینج دریا ہونے نے، اینج سمندر ہونے نے، اینج پرندے ہونے نے، اینج مجھاں ہونیاں نے، اینج گاواں ہونیاں نے، اینج کوٹھیاں ہونیاں نے، اینج بنگلے ہونے نے، تے اس آکھنا ہے کوئی عقل نو ہاتھ مار، اس دوجے آکھنا ہے آئی دنیا جتھے میں رہ رہا ہوں اس تو علاوہ بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے بلا باہر، اس آکھنا ہے کمڑے آتین کی پتہ ہے اگاں کڈیاں موجاں نے، اگاں کڈیاں موجاں نے، اس آکھنا ہے میں نہیں مندہ با اگاں بھی کوئی شے ہے۔ ایک ڈڈو سی خوہ چراندا، ایک ڈڈو سی سمندر چ مینڈک راندا، سمندر چھال آئی، مینڈک باہر نکلیا، وہ ڈگدا ڈاندا ٹپدا ڈوبدا کدے اس خوہ چا ڈگا، خوہ والا مینڈک جدو اس مینڈک نو ملیا ڈڈو نو، او انو آندا ہے بھائیا اس خوہ چ کتنا چیر ہو گئی، اس آکھیا میں تے جمے ہی ایتھے ہاں تے میں تے پڑے ہی ایتھے ہاں، تے تیرا کی مطلب ایتھے ہو گئی، اس تو بڑے بھی کوئی دنیا ہے؟ وہ آندا ہے بھائیا تیرا گناہ کوئی نہیں، تو ویکھیا کچھ نہیں،
وہ آندا کی ہوگی اس آکھیا بھئی دنیا بڑی وڈی ہے وہ جڑا کوہ دا وینڈکا ایک واری انج بجدا گیا ٹپدا ٹپدا تے دوجی واری پانی تے انج بجدا گیا اس آکھیا ایس تو وڈی بھی کوئی دنیا ہے وہ جڑا سمندر وچوں آیا اس آکھیا تیرا قصور کوئی نہیں جنہ سمندر ڈٹھا ہے انہاں تو پوچھ دنیا کے شے دا نام ہے تو ہے کوہ وچ بس ماں دے رحم والے بچے نہ کھیے کہ باہر ایڈی وڈی دنیا ہے وہ آندا ہے گل یہ نہیں دل میرا مندا بھائی باہر بھی کوئی دنیا ہے نالی ہے تو غذا بھی ملتی ہے دنیا ہے میں سانس لے رہا بس اس تو اے میرے چار چفیرے کوئی شے ہی نہیں اور کی ہو سکتا ہے گل سنو میری ان اوتھے کوئی آکھے کہ اللہ ہے اس بچے آکھنا میں تے نہیں دیکھا میں اللہ ویکھیا اس آکھنا میں تے اللہ ویکھے ہی نہیں میں نے تو روٹی ڈیندی ہے مل رہی ہے دنیا میں سانس رہ رہے ہیں اللہ کی ہے آندا ہے تیرے چار چفیرے ہی مثال دے رہے ہیں وہ جتھے بچہ اندر رہ رہے ہیں نا اندر ان کوئی دسے با تیری ایک ماں ہے گل سمجھ میری گل سمجھ وہ جڑا ماں دے رحم وچ بچہ ہے ان کو آکھے با تیری ایک ماں ہے وہ ساکھنا میں آج تائیں ڈٹھی تے نہیں میں تے نہیں ڈٹھی بکو مامی ہے وہ سنو آکھنا ہے تو ڈٹھی نہیں پر ہی صحیح تو نہیں ویکھی پر ماں تیری ہے تے ہے تیرے چار چفیرے ماں ہے جڑی تین روٹی بھی دین دی ہے جدے وسیلے نال تین ہر شے ڈیندی ہے تے ہے تیرے چار چفیرے بس تین دستی نہیں تین خبر کوئی نہیں جی میں اس بچے نو اے لگدا سی کہ ساری دنیا اے وے اے میں سان کمڑیاں لگدا ہے با دنیا آئے جیسے سی رہ رہے جیڑا سان آندا ہے نا با دنیا تے اگائیں وہ سان لگدا ہے کمڑیاں نہیں تو اگاں اور کیڑی دنیا جدو کوئی سانے سمجھیندا ہے نا کہ اگاں جنت نہراں نے سونے تے چاندی دے حوراں نے غلمان نے دودھ دیاں تے شہد دیاں نہراں نے ادو اسی سوچی پہ جانے جی وہ بچہ پہ گیا با اس تو بھی کوئی شے اور ہو سکتی ہے جیڑی آسی بنائی پھرنے جی میں اون نام دے آئے نا کہ تیری ماں ہے وہ آندہ میں دستی نہیں یہ میں کملیاں نام دین رب ہے وہ آندن ہے تو مڑ دستا تھے نہیں جی میں اس دنیا چون ایس دنیا چاہیا ماں دسی ہے نا ایویں جدو اس دنیا تو اس دنیا جانا ہے وہ تو رنگ بھی ہو رونے تے رب سونے دے دیدار بھی ہونے نے لیکن بھائیا اے دی ساریاں نو سمجھ نہیں خالق تو دس چھڑیا ہے منہا خلقناکم بندے تین میں اس مٹی چو بنایا ہے ایتھے تینوں میں ازمائش تے کمرے چ گھلیا ہوا ہے تے دنیا چھوٹی جی اجے تینوں میں جنت دینی ہے لیکن وہ دے واسطے ایک باری مڑ اس مٹی داخل ہونا ہے اے جیڑا تہاڈا وجود ہے نا تو میرا بھی ہے اسی سویرے اٹھنے ہیں میں بھی شیمپو نال لا کے صابن نال لا کے خوشبو پرفیوم لا کے سونے کپڑے پا کے اسی ترے ہونے ہیں سارے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سونے اس وجود نو مٹی تسا ہتھاں نال رکھنا جائے کوئی نہ سجن بیلی یار برا کسی نے کوئی رکھے گا کسی نے کوئی رکھے گا لیکن رکھنا ضرور ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بھر بھر بکے مٹی دے باندے تے کردے ڈھیرے اچھے
منگ دعائی گھراولے جان دے پھر نہیں پا دے پھیرا منگ دعائی گھراولے جان دے پھر نہیں پا دے پھیرا حضور میاں صاحب فرمان نے کسے نال وفانا کیتی اس دنیا بے اعتباری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری عزیزہ جی میں ساڑھے وڈیرے ٹر گئے جانا آسی اس دنیا تے جڑا آسی ہے جب ہمارے ہیں نا دنیا میں بڑا بندیاں تو ایران ہوں اسی ہر شے گرنٹی والی لے لیں جڑی شے بھی اسے لئیے اسی پوچھنے دی گرنٹی کی نہیں وہ کبھی اپنے آپ تو بھی پوچھی میری گرنٹی کی نہیں توجہ ہے کسے دی گرنٹی نہیں عزیزہ نے وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما نے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کیوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو جڑی سن فکر پئی ہے نا اللہ یا رسول اللہ ایک کرم تے کرو چاہ ایک کنڈا تے کٹ چھڑو اے کنڈا ہی ہے نا اندر بندے دے اندروں کنڈا ساری عمر نہیں نکلتا چوب داران دا نا کی چوبن ہوندی ہے بندے منڈا پڑ جائے منڈا پڑ جائے سیٹ ہو جائے پڑ گیا ان جی دعا کرو نوکری لگ جائے سیٹ ہو جائے دا نوکری لگ گئے ان جی دعا کرو ایدی کوٹھی لگ جائے کوٹھی بن جائے سیٹ ہو جائے گا کوٹھی بن گئی ان دعا کرو ایدی آستے کڑی لب جائے سیٹ ہو جائے گا کڑی لب گئی ان جی دعا کرو اللہ ان کو نیانے دے وے سیٹ ہو جائے گا تو جی بچے ہو گئے شاہ جی دعا کرے آجے کوئی چھوڑ دے وال لیک نکل پاؤں ذرا منڈا سیٹ ہو جائے گا تو جی دعا کرے آجے منڈے پڑھ وال جان ذرا منڈا سیٹ ہو جائے گا بابا فوت ہو گیا انہیں سیٹنگ دے ویچی بابا فوت ہو گیا انہوں رکھے انہیں قبر اچھتے جڑا کتے کھلوتے ہوندے نا وہ سڑے کاری کر دسن آلے میں آنج کری ایتھو آنج کر او ہن ایک ویچ لتھا ہے تے او پہ اتے آلا آندہ ہے موں جڑا ہے نا او اندہ کر قبلے آ رہے یعنی لاندے کا او لاندے آل کر کے تو پوچھے ہے بہن ویک کھا سیٹی او سکے چھاڑ دے ہون سیٹی پتا تا لگا ہے بندہ سیٹ کی میں ہوندہ ہے ساری عمر لگ گئی ہے سیٹ ہوندے ہیں جو ہویا کتھے آکے لے ہو سکے اور آجا ہون ہویا ہی سیٹ ہو گیا تے حقیقت ہے بندے اصلی سیٹ ہونا بھی اتھے جا گئی تو چنگا نہیں بندہ پیڑا ہو جائے تو فرشتے علی طرح نال سیٹ کیتا تے فائدہ کی ہویا پیڑا سیٹ ہو جائے بندہ توجہ ہے کہ نا یہ ساری عمر بندے دے اندروں گل نہیں نکل دی اے یا اللہ حضرت عرض کر دینے یا رسول اللہ اے میرے دل چو دنیا دا غم تے کڑ چھڑ کملی والے ذرا کرم دی نظر ہو جائے میرے اللہ حضرت فرما دینے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا
خبر نہ ہو کیوں کہ چلی جیے جگر کو خبر نہ ہو. اور سنو میری دنیا دی تیسری بڑی سلطنت دا وارث جدا نام ہے بہادر شاہ ظفر. دنیا دی تیسری بڑی سلطنت دا وارث بہادر شاہ ظفر افغانستان تو لے کے نیپال تک جس بندے دی حکومت آئی جدو بادشاہ بنیا نا تے 7 دن اس گل دا جشن منایا گیا ہے. 7 دن اس گل دا جشن منایا گیا ہے کہ بادشاہ بنیا ہے. 7 دن جشن منایا گیا. جدوں اس بادشاہ تے وقت دوجا آیا ہے. وقت پھر بدلدا ہے نا. تلک الایام نداولھا بین الناس. وقت بدلیا. وہ بادشاہ انگریزاں دی قید وچ تے قید ہویا ایک گیرج وچ. گیرج سی او دے وچ انہاں قید کیتا سی. آخری لمحات میں بادشاہ دی نوکرانی جنرل ویلسن رنگون دا جڑا فرما روا سی انگریزاں دا جنرل ویلسن او دے کولوں نوکرانی آئی کہ بادشاہ سلامت دی آخری سامان ہے تے میں کھڑکی کھولن دی اجازت لینا چاہتا ہوں تاکہ بادشاہ کھلی آواز سانس لے سکے. نوکر نے دسیا کہ جنرل صاحب اپنا کتا نوا کے انہوں کنگھی پھیر رہے فارغ ہون گے تے پیغام دیتا جائے گا. یہ وہ بادشاہ ہے جڑا پورے برے صغیر پاک و ہند دا بادشاہ سے لیکن مریا تے ساں بھی تازہ نہیں پی لبی. اس گیرج دے اندر رنگون دی قید وچ بہادر شاہ ظفر نے اپنی شورا آفاق غزل لکھی سی جڑی اج بھی دنیا پڑھ دی ہے سن دی ہے. اے اس دا کلام اس دور وچ اس لکھیا سی. عزیزان دی وقار ساڑے واسطے بڑا سبق ہے اس گل دے اندر. جدو اتنا بڑا بادشاہ دنیا تو جان لگے تے دا عالم ہے کھلی ہوا وچ سانس بھی نہیں لے سکدا. صفحہ کرتاس تے حسرت بھرے الفاظ بکھیر گیا. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے. اتنی جگہ کا ہے دل دار میں. اتنی جگہ کا ہے دل دار میں. اور بلبل کو باغباں سے نصیحت سے گلا. قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. اور کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے تو زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. تو زمین بھی نہ ملی کوئی
اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں پیر سید وارث شاہ اور رکھی ہے ہیر وارث شاہ سید وارث شاہ اور لکھی ہیر وارث شاہ انہوں نے مرشد مخدوم قصور انہوں نے ملے تو انہوں نے فرمایا وارث شاہ ہائے سچے موتی پر سر دی رسی اچ پرو چھڑے سمجھ نہیں آئی اور سر دی رسی نہیں مٹی ہوتی ہے جاٹ مٹتے نے وہ مڑام جی ہوتی ہے نا سائیاں فرمایا بھئی ہائے سچے موتی پرو کڑی لڑی ہے چھڑے او پریو آؤ گل سنو میں عرض پہ کرتا بھی یہ دنیا جتنا مال بھی آ جائے یہ تھی رہ بیٹھا بھائی اے کتھے کسے نال لے جانی کمڑیا اے تے بڑی افضل تے اللہ بڑے چنگے بندے نے جنہاں نو یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں میرا رب فرماتا ہے منہا خلقناکم بندیا میں تین اے دے وچوں پیدا کیتا ہے انسان دو چیزاں دا بنیا ہے مہربانی کر کے ذرا دھیان نال گل سنو ایک روح تے ایک جسم اے جڑا اے نا یہ پنجرہ ہے ان دے اندر ایک شے او دا نام روح ہے اصل ہو چشتی صاحب جانے من اصل ہو ہے اے مٹی دا بنیا ہے اس مٹی ٹر جانا ہے او اصل شے اے خلق ہے جس نو رب نے خلق کیتا ہے تے روح دے بارے میرا رب فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی روح دے بارے سوال کر دے تو روح تو امر ربی ہے روح امر ہے اے خلق ہے جدو اللہ نے حضرت آدم نو بنایا ہے نا تے مٹی دا پتلا تیار ہویا تے اللہ فرمایا روح نو کے اندر چل امر ہویا چل اے اندر آئی دو چیزاں کٹھیاں ہوئی جنہ چر اے نہیں سی آئی ہے وجود چل سکتا حرکت تاں ہوئی جدو یہ اندر آئی تے پتہ ہے موت کی دا نام ہے ان دعا دے ملاپ دا نام زندگی ہے جدو رب منے منے چکر نہیں ہے موت ہو جائے گل دی سمجھ آئی جو کوئی او دے کول اے گل ہے ساری کٹھیاں چا کردا ہے تے زندہ کر لیندا ہے الگ الگ چا کردا ہے تے موت دے دیندا ہے اے دے وچ اس روح پائی ہے اے پنجرا نسا پھردا ہے اس وکھریاں کر لینا ہے موت آ جانی ہے جتوں اے آیا ہے اے اوتھے ٹر جانا ہے جتوں او آئی ہے اس اوتھے ٹر جانا ہے توجہ ہے حضرات میں کوئی نہ اس گل سڑ جانا ہے ان کچھ نہیں ہونا کیونکہ وہ امر ہے توجہ ہو گئی ہے جناب اے شے جنوں سمجھنا ہے تو انت میں آج تو سمجھانا ہے اسی لگے رہنے ہیں این تکڑیاں کر بھائی طاقتور ہو جائے قوت والا ہو جائے ستھرا ہو جائے سونا ہو جائے تے سائیاں دے نے باہروں مل مل تو دیے اندروں بھی مل دھو باہر دا دوتا کی کرے جی اندروں صاف نہ ہو اندروں صاف کر اندر نو ستھریا کر اندر نو صحیح کر جس مٹی نال مٹی ہو جانا ہی ان دی صحت دا خیال رکھنا ہے جس ہمیشہ رانی جن موت ہے ہی نہ ان دے خیال کر مڑ سنو ایتھوں سمجھ گئے تے اگلی گل سمجھنی سوکھی ہو جانی ایتھے ہی ساری گل ہے ان سن لو میں مڑ پہ سمجھائے نا
عزیزہ اے جتو آیا ہے نا مٹی چوں یہ دی خوراک بھی اتھو ہی ہوتی ہے آ وجود جتو بنے ہیں کتو بنے ہیں مٹی چوں تے اینو جڑی شے طاقت دیندی ہے وہ بھی ہوندی ہے کنک منجی سبزیاں فروٹ یہ ساری چیزاں بھی یہ جتوں آیا خوراک بھی اتھوں وہ جتوں آیا روح ان دی خوراک بھی اتھوں آئی ہے ان دیتیاں اے طاقتور ہوندہ ہے جڑی ان دی خوراک ہے ان دیئے تے او طاقتور ہوندہ ہے ایو فرق ہے جنہ ان دیال دھیان رکھیا انہ فنا ہو جانا ہے جنہ ان طاقتور کر لیا او آندے نے بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی انہوں بلے شاہ نہیں پہ آندہ گور کون پہ ہے وہ اندر دیا پہ طاقتور روح بول دیئے کہ ایسی قبر جانا ہے میں تو گوری جانا توجہ ہوئی کہ نا وہ روح طاقتور ہو گئی وہ کہہ رہی ہے قبر کسے اور جانا ہے اسی تو مرنا ہی کوئی اور یہ سچی گل ہے روح نو موت آ سکتی انہوں صوفی سدے نے فنا اور بقا ایدے ہوتے کشف المعجوب داتا صاحب نے گفتگو کی تھی تمام صوفیاء نے اپنی کتابیں فلسفہ فنا اور بقا تے گفتگو کی تھی حضرت علی احمد صابر پیا میرے مرشد کریم تو انہاں دے ایک مرید حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے مرشد کریم اے فنا اور بقا کی ہوتا ہے اے فنا کیے تے بقا کیے اے تے ذرا راز دسو تے آپ فرماندے نے حافظ گل بڑی کیتی آ پر تین دسنی نہیں وکھانی یہ سرکار حکم ہوئے فرمایا جدو اسی جب یہ نہ فوت ہو جیڑا بندہ جنازے چ نقاب پوش ہوئے اندے تو پوچھی فنا کیے تے بقا کیے ادو تینوں مسئلہ دسے گا جاگدے پہ ہو سمجھ آ گئی ہے کہ مڑ منڈو لگا سمجھ آ گئی ہے کہ پچھو دساں پہ مرید پوچھتا ہے مرشد تو مرشد فنا کی ہوندہ ہے تے بقا کی ہوندہ ہے او کیڑی شے جائیں فنا ہو جانا ہے او کیڑی شے جائیں باقی رہنا ہے یہ انہاں واسطے نسخہ جڑے آندے نہ سی جیونا ہی رہنا ہے سی مرنا ہی نہیں یہ چاہنا ہے نا میرے موت نہ آوے تے نسخہ تندہ سریاں یاد کر لیں یہ کدی کدی گل ہوندی ہے جدو اسی گل دس چھڑنے ہیں ان یاد کر لو میرے بچوں مرشد میں نہیں مرنا چاہتا تو ٹھیک ہے نہ مری اسی تین والدہ چھڑنے آؤں جی کردہ رہو تو نہ مری ہاں موت آئے گی نہیں سنیے ہر بندے دی خواہش ہے میرے موت نہ آگے تو دا طریقہ ہے نا جنہیں نہیں آنی ہوں دے الخیال کر جنہیں آنی ہیں دے الوں گھٹا اے جو منگ دے ہو دینا ہے یہ اندھا گوشت دے ہو یہ اندھا حلوہ دے ہو یہ اندھا من کسٹرڈ دے ہو من بوتل دے ہو من چائے دے ہو وہ دینا ہے او جو منگ دے کدی ہو بھی پوچھے ہی تو کی چاہنا ہے ان کمزور کیتی جانا ہے انہوں طاقتور کیتی جانا ہے ایو ہی تو سارا راز ہے مرید پوچھتا ہے مرید دا نام ہے حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور مرشد دا نام ہے علی احمد صابر سید بادشاہ تو مرید پوچھتا ہے سرکار فنا کس شے دا نام ہے تے بقا کیے اوے جٹاؤ جانے من سمجھ بھی ہوں دیجئے آج عجیب کام ہویا ہے میں مسئلہ اوکھا چھیڑ بیٹھا تے ہون بیکھئے بھی میں تو انہیں سمجھا سکتا انشاءاللہ ہلا ہونے سن لو تے کچھ اوکھا چھیڑ لینے ہیں یہ ایک کون سننا پونا ہے تو انہیں کیونکہ یہ تھے چھڑتا بھی نہیں پیا جی تھے آگے تھے دسنا پونا ہے مرید پوچھتا ہے مرشد فنا کیے تے بقا کیے ختم کس شے ہونا ہے تے باقی کس رانا ہے انہاں پوچھا جدو میں فوت ہو جاؤں ادو جڑا بندہ جنازے میں نقاب پوش کھلوتا ہویا او دے تو مسئلہ پوچھی ہو دسے گا مرید چپ کر کے اور نگال چپ کر کے سانب لی جدو مرشد دا وصال ہو گیا وصال ہو گیا جنازہ تیار ہویا انہاں ویکھیا تے بندہ موجود سی اومیں نقاب انہاں کیتا ہے چہرہ انہاں چھپایا ہے لیکن جنازے وچ ہے جدو جنازہ پڑھی گیا اور ٹرن لگے تے حافظ صاحب انہاں پوچھو دامن تھام لیا مرشد سونے حکم دیتا جی ایک مسئلہ تو پوچھنا ہے تو اڈے تے ادھارے انہاں فرمایا حافظ پوچھ
سرکار چھوٹی جی گل ہے فنا کیے تے بقا کیے انہاں کہ انہاں لگا وہ لے کے جنازے دے اتے کھڑے ہو گئے جتھے جنازہ پیا سی انہاں کیا اپنے مرشد دے چہرے تو کفن ہٹا انہاں کفن ہٹایا کون نہیں سرکار مرشد نے نقاب پوش اپنے چہرے تو بھی پردہ ہٹایا ایدو تک اوتے ویکھیا تے اوتے بھی مرشد نے وہی سمجھ آئیے کوئی نہیں سکیا سرکار ہون میری حیرت دنیا چ گم ہو گیا میری سمجھ نہیں پیا ہوندا ایدے بھی مرشد ہے ایدے بھی مرشد ہے راز کیے فرمایا جڑا چار پائی تے یہ فنا ہے جڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے اے بقا ہے اے جی اللہ اکبر حضرت سلطان باؤ اتھے بولے آپ فرمان نے جد لگ خودی کرے خود نفسو تے تب تک ربنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا شرط فنا میں تو گل سمجھاڑی ہے رمضان آ گیا سارا دن کچھ نہیں کھانا راتی کھلونا ہے عبادت کرنی یہ دا کلیہ سمجھیو یہ دا مطلب کی ہے یہ دا مطلب ہے این بھوک دے تے پورا مہینہ اون روٹی تے غذا دے تلاوت کر قیام کر رکوع کر سجود کر رب دی یاد وچ کھلو تراویحاں دی صورت وچ تلاوت دی صورت وچ 12-11 مہینے جو این تک طاقتور کرنا ہے ان موٹیاں کرنا ہے ایک مہینہ ان لیسیاں کر وہ اندر والے طاقت کر بس یہی مہینہ کر کے بندے رک جاتے ہیں کئی فرید ورگے ہوندے نے کئی علی احمد صابر ورگے ہوندے 12 سال لنگر کھایا ہی نہیں علی احمد صابر نے 12 سال لنگر آکھڑ سوکھا ہے جانے مانا تے کرن بڑا اوکھا ہے اے فقیران دے آپ اپنے راز نے 12 سال لنگر نہیں کھایا آپ حضرت بابا فرید دے بھانجے صاحب علی احمد صاحب بہن اپنے برا کو آئی اسے کہا تو درویش ہے میرا پتر بھی درویش بنا انہاں کیا بہن میں کی بنانا ہے کہ بنیا بنایا انہاں کیا بھائی جی رکھ لو انہاں رکھ لیا فرمایا بھائی علی احمد تیری روٹی تے ڈیوٹی ہے روٹی کھلایا کر لنگر تے ڈیوٹی لگ گئی 6 سال لنگ گئے ماں موڑ آئی میں پتر پڑھ بڑھ گیا ہونا آئے تے ویکھیا رنگ زرد جسم کمزور تے لاغر اکھاں زرد رنگ زردو آہ سردو چشم تر شیخ فرید الدین عطار فرماندے نے عاشقاں راسے علامت حق بداں عاشقاں دیاں 3 علامتاں نہیں رنگ زرد ہو سی آہ سرد ہو سی تے آنکھ وچ نمی ہو سی متوجہ ہو سونیا گل سمجھدے پئے ہو ماں ویکھیا پتر کمزور تے لسو نہ کہ برا میں تیرے کول چھڈیا تو تے لگدا میرے پتر نو روٹی کوئی نہیں دیندا انہاں سدیا بھی سدو علی احمد میرے صابر مرشد آئے
فرمایا بھئی تیری اسی کتھے ڈیوٹی لائی ہے؟ سرکار لنگر تے بہن اسی تے لنگر تے. آپ نے فرمایا پتر تو کھاندا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی مرشد اور ڈیوٹی لائی ہے ونڈن دی، کھان دی لائی نہیں. ہوں جی اسی لنگر تے ڈیوٹی چلائی ہے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. موڑ آندے نے کچھ نہیں دیتا. وہ جناب کو لین والا منہ تا بڑا ہو. ہوں لنگر دی جی تے ڈیوٹی لائیے چاہو سارے تو پہنا خود کھاندا ہے. موڑ اپنے پیاریاں کھویندا ہے، موڑ اپنے عزیزاں کھویندا ہے، موڑ کسی اور دا ٹائم لگس تے کھویندا نہیں تو آندا میں تھک پیا میں سوواں. کھا کھا کے تھک پیا. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہ. انہاں کیا سونیا تساں ڈیوٹی لائی ہے ونڈن دی، میں 6 سال کھادا ہی نہیں. انہیں فرمایا مڑ پتر اپنا حصہ بھی رکھیا کر کے. ٹھیک ہے 12 سالاں بعد 6 سالاں بعد ماں موڑ آئی. پتر دی حالت اگے نال بھی کمزور. میں پترا تو کھاندا کوئی نہیں، براوا میرے پتر نو روٹی نہیں دیندا. ہم بلاؤ بھئی علی احمد. علی احمد تیری ڈیوٹی نہیں لائی؟ سرکار لائی نہیں. فرمایا تینوں آکھے نہیں سی اپنا حصہ رکھیا کر. فرمایا جی میں رکھدا پیا. ہائے 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 تو آکھیا سی رکھ میں رکھدا پیا جنہاں تو کھان دا آکھیا نہیں تے پھر میں کیویں کھاواں؟ گل سمجھ چاہیے. ایویں نہیں علی احمد صابر بنیا. صابر نہ ایویں نہیں رکھیندا. فرمایا بہنا، فرمایا علی احمد آوراں. سرکار بابا فرید نے سینے نہ لا کے فرمایا علی احمد جا تینوں صابر بنا چھڑیا. توجہ حضرات، یہ کمزور ہویا تے طاقتور کو اے گل جی اصل اے کمال ہے. تائی تے باو سلطان فرماندے نے شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا میں تے بویا باج نہیں کفری سوندی تے ایویں گل وچ پاوے او تے نام فقیر انہاں دا باو جے کر جیوندیاں ہی مر جاوے بھائی میاں فقیری نام ہوندا ہے جے جیوندیاں مرے تھے. نام فقیر انہاں دا باہو جے کر جیوندیاں ہی مر جاویں ہو. بھائی میرے اصل چیز یہ ہے اے جڑا جسم ہے نا ایندیاں بھی بیماریاں نے تے روح دیاں بھی بیماریاں. ایندی بیماری ہے فالج، ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کتنی ہی بیماریاں دے نام بندیاں ہوندے نے. او ایدیاں نے تے روح دیاں بیماریاں دے نام ہی سن لو. حسد، کینہ، بغض، اناد، تکبر، ریاکاری. میں بڑی شے ہاں. دوسریاں دا حسد کرنا، حب جاہ، حب مال، حب دنیا. اے بیماریاں نے ایس اندر کے نفس دیاں. اپنے اندر جاتی مارو بیماری ہے تا نا علامتاں تو دس داران. ذرا اپنے اندر جاتی مار کے تکیا جے انہاں وچ کوئی علامت ساڈے وچ پائی جاندی ہے. جے پائی جاندی ہے تو دا علاج کرا. تے جویں اے بیمار ہوئے تے ڈاکٹر کول جائیدا ہے، اوویں روح بیمار ہوئے تے روح دے ڈاکٹر نے اللہ دے ولی، روح دے ڈاکٹر نے درویش. جڑے روح دے طبیب نے
وہ روح دا علاج کر دے اپنیاں روحانی بیماریاں دے علاج واسطے جس طبیب کول جانے اس طبیب نو درویش مصطفیٰ جیڑا دل دے جاڑے صاف کردا ہے اور بندے نو تکبر غرور حب جا حسد کینہ بغض اے دے تو پاک تے صاف کردا ہے او کہ میرے فرید فرمایا فریدہ میں نو مونج کر کرتے نکیاں کر کے کوٹ موڑ بڑے خزانے رب دے تے جو چاہیں سو وہ ایک فقیر کول گیا نا بندہ سکھیا مرشد میں کوئی وظیفہ دس آپ فرماتے ہیں جا جنگل چاہے وظیفہ پڑھ کنا ٹیک پڑھنا ہی نہیں لے وہ پڑھ کے آیا تے بوہا کھٹکھٹایا سائیاں فرمایا کون ہے اس نے کہا جی میں فرمایا مڑ جا پڑھ وہ واپس ٹر گیا مڑ پڑتا رہا مڑ آیا سرکار فرمایا کون ہے دروازے اسے کہا جی میں فرمایا جی مڑ پڑ تریجی بار آیا بوہا کھٹ گیا مرشد فرمایا کون ہے اسے کہا سونے اور اندر بھی تو ہے تو باہر بھی تو ہے اقبال بولے علامہ اقبال یا فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بھائی میاں یہ بیماریاں جڑیاں نفس دیاں اللہ اکبر حضرت اقبال فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ویسے سننا نا سید خادم شاہ اور آدھے میں سنا فخر شاہ اور سننا نا خادم شاہ اور اقبال فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اندروں کے روحانی بیماریاں ختم کرے اور اپنی آخرتی تیاری کرے اسی جتنے بندے بیٹھے ہیں میں اپنے زمیندار بھائیوں کو پوچھنا کہ جس لئے فصل بیج دے ہو دھان دی یا منجی دی تو تسی پہنا پنینی گڑ دے ہو کہ نہیں گڑ دے ہو نا کیوں گڑ دے ہو اسی منجی گڑنی بھائیہ تو سی کپڑے تھے سیانے تو ہمیں پتہ ہے جیڑا کام اگلے مہینے کرنے ہو گی تیاری 2 مہینے پہنا کریے پتہ نہیں تو سی اتھے کیوں کمڑے ہو جاندے تو سی قبر بھی تیاری کیوں ہوگا تو ہمیں نہیں پتہ کہ اسی قبر جانا ہے کہ ساڑھے کام کی ہے
تہاڈا مال، تہاڈی اولاد، تہاڈے بیٹے، تہاڈی ہر شے اتھے رہ جائے. تہاڈی قبر وچ انہاں چیزاں نال نہیں جانا بھائی جان. اپنی قبر دی تیاری کیتی ہے. کڈے سیانے کڈے سمجھدار سی. اسی دنیا بنان دے چکراں وچ دنیا اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، دنیا بڑھا لو. اس سونیا یہ بھی تے سوچو اسی قبر واسطے کی تیاری کی تھی. ساڈا قبر دے اندر کی بنے گا؟ قبر وچ ساڈے نال کون آئے گا؟ ساڈا عالم ہے اسی حلال تے حرام رلا ملا کے پتراں واسطے کوٹھی بنائی. بن گئی جی کوٹھی. جس بنائیے وہ ساری عمر بڑی محنت کرتا رہا. جدوں بھی پیسے لبے تو حلال حرام رلا ملا کے اسے کہیں جی میں منہ ٹریکٹر بھی لیتا ہے، اللہ بھی لیتا ہے، اقرا بھی لیتا ہے، مال بناتا ہے جی، کوٹھی بناتی ہے. ہوں جی میں تے سوئی دھاگا پاک چھڑیا ہے. وہ بابا سوئی دھاگے والا مر گیا. وہ بابا مر گیا. لو جی بابا مر گیا ہے. پتر نو آکھو میں اس باپے نو 2 دن گھر رکھ کے پتر نو آکھو میرے ابے نے کوٹھی بنائی ہے ایک 2 دن رکھ. اس پتہ کیا کرنا اس وقت میں شاہ جی اور میں جندہ بھی پیار کرنا کدی کسے رکھا ہے میں ان کی دے رکھنا ہے. ٹھو کرو چھتی کرو جلدی کرو بابے اور غسل دیو. اور ایتھے بھی بڑے عجیب مسئلے غسل تے بھی بڑے مسئلے نے. ساری عمر سائنس پڑھائی، فزکس پڑھائی، بایو پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی. وہ جڑی بایو تے 2000 فیس دی آئی میرا پتر بایو پڑھے. وہ بایو نہیں پڑھایا ہے 14 سال بایو پہ پڑھی ہے. وہ بایو پڑھایا ہے میں کہ اماں بڑھا کھانسی کرے تو جراثیم پھیل دے. جی سمجھ آئیے کوئی بایو تعلیم کی دیتی ہے بچے نو کہ ابا بڑھا کھانسی کرے تو کی ہوتا ہے جراثیم پھیل دے. لہذا دور رہی ابے سے دور رہی بیماریاں پھیل رہی. تیری بایو نے پڑھایا تیرا بڑھا باپ جراثیم دی گٹھڑی ہے. میں نہیں آتا بایو نہ پڑھاؤ لیکن تسی غلطی اتھے کر دو جو صرف بایو پڑھایا نال کدی قرآن پڑھایا ہونا نبی دی حدیث پڑھائی ہوتی تو پھر دو میں چیزیں ہوتی ہیں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا. علی رضی اللہ تیری بایو نے دسیا تیرا باپ جراثیم دی گٹھڑی ہے ذرا دور روی نہیں دیتے نو بیماری لگ جائے گی. لیکن اللہ دے قرآن دے نبی دے فرمان دسیا اپنے باپ دی نوکری کر لے تیرا باپ بڑھا تیری جنت دا دروازہ کھول لے جے کھول سکنا ہے. ایسا بجائے کہ قرآن دسیا کے حدیث دسیا کہ تیرا بڑھا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے کھول سکنا ہے کھول لے خدمت کر سکنا ہے کر لے. اور میں مدین میں بڑا حیران ہوتا بھئی جنت کا دروازہ کو بندہ بھاڑے میں چھکتا ہے کوئی کو سمجھ آ رہی ہے تو میں کہا قرآن جی وہ جٹا وہ سمجھ آ رہی ہے دیگا مسئلے نے چلیے اور جڑے باپے قرآنے کو من چاہیے میری خدمت کرنی بشاری جڑے نے نا مسئلہ دسیا ہے بڑی مہربانی کی پتر سوندا ہے 2 لاکھ سے بیٹھ کے ابا سارے ماں لگے اور ظالمات کو پتہ ہی کوئی نہیں جنت دا بوا رکھنا کتھے آتے تو راہ کتھے چھڑے. بابے ہو تسی بابا شریعی نہ دیو میں تو شریعت دسنی ہے. اب ایسے بابیاں چاہیے کہ چشتی میں شریعی کتا کرن کیونکہ میں بابیاں دے حق بھی کال کر اور سارا کو جو مدرن میں چھڑ دیو تو یا ماسٹرن دیو جڑے بایو پڑھے دے تو میں بڑے بچیاں 10 نابے دا پیار کرن بے دے ہاتھ سے توجہ ہے کہ کوئی
عدید نبی وقار حضور میاں صاحب میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے جاندی بار دنونا پڑے ہوں دے ہاتھ نہیں دے دے کتنا پیچھے کہ مرد صاحب وہ جو لال رکھی جیسے مردی مزاوتی رکھنا ہے تو دسو سمجھ آ گئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے ایک گل سچی ہے میرے نبی کا فرمان جو میرے پاک نبی نے فرمایا تیری ماں اور تیرا باپ ہما جنتوں کا بنار ہوگا تیری جنت بھی تیرا ماں باپ نے تیرے دوزخ بھی تیری ماں باپ جے کر لمیں رینج تے جہنم تے جے کر لمیں راضی تے تو جنت دا ٹکٹ مل جانا ہے جی سمجھ آ گئی ہے ایتھے ایک مسئلہ یاد کر لو میں روز دسنا میں جو پہ بچیاں نہ بھی تسی اپنے ابے دا ادب کریا کرو حیا کریا کرو ابا بھی شرم کرے تو حیا کروائے ابا ادب کروائے تے جے ابا بھی فلم دا کھاڑا نہ چھڈے ابا ہاتھ چوتاش نہ دھرے وہ ریموٹ رکھے ہی ہاتھ تے موڑ ابے دا لے علاج تے یہی ہے کچھ شرم تے ابے نے بھی کرنی چاہیے کچھ حیا ابے نے بھی کرنی چاہیے بس 70 سال عمر ہو گئی ہے تے میں اجے تاش کھیلنا میری 60 سال عمر ہو گئی ہے تو میں اجے فلمہ میں نہ باپے نے بھی تے شرم کرنی چاہیے ہوں قرآن پڑھیا کرے تے نماز پڑھیا کرے وہ یہ آندہ ہے میرے پتر نو آکھو میرا ادب کرے میرے پتر نو آکھو میرے آنکھیں لگے میں اللہ دے آنکھیں نہیں لگنا تو بڑا بندہ چنگا ہے جیڑا اللہ دے آنکھیں نہیں لگدا تے آنا ہے پتر میرے آنکھیں لگے بہنا تو لگ اللہ دے آنکھیں میں نہ پتر تیرے آنکھیں لگدا ہے کہ نہیں لگدا ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ابے ادب کریں دے نہیں پتر ادب کر دے دو پاس سے پرابلم میں 3 گھنٹے تقریر پہ کرا ابے دے ہاتھ چومیا کرو شور مون پڑھے لکھے نے جدید جہا دور ہے انہاں دا موڈ بن جاندا ہے چومنے ابا کو دھو کے تے رکھے کچھ مہربانی تا ابا بھی کرے نا جی کو سمجھ آئی کوئی نہ وہ منڈے ہاتھ چومنے ہوندے میں کو صاف ستھرے رکھا انہاں دے ابے دا بھی حق بندا ہے ابا ہاتھ چو تاش ہی نہ چھڈے تے تاش والا ہاتھ کیویں منڈا چومے باپ نو چاہیے جدوں بڑھاپا آ جائے نا تے کچھ کم اگلے چھڑ دے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو ازحال تفلی نہ گشت 40 سال تیری عمر لنگ گئی ہے جے تیرے اندروں بچپنا نہیں گیا اللہ اکبر کن تک یا بر عمر ناپائیدار مباش منز بازی روزگار سعدی فرماتے ہیں اس زندگی دے کھیل تو مطمئن نہ ہو یہ تھوڑی جائیے اس تیرے کو ایک دن مک جانا ہے شاہ حسین لاہوری کلندر لاہوری فرمانے نے بڑھا ہو شاہ حسین تے تندی پیا جیرا اج گناہ تو
بازی نہیں آندا تے واہ مرد دلیرا باپ اگر نہیں اچھے عمل کردا تو بیٹا اس دا جواب دے وہ آپ ہے. اگر ماں ڈرامے ویکھنا نہیں چھڑ دی اے جواب دے وہ آپ ہے. تسی اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم مان کے مڑ بھی ادب کریا کرو, تسی پھر بھی انہاں دا احترام کریا کرو, تسی پھر بھی انہاں دا شرم تے حیا رکھیا کرو, کیونکہ تہاڈا باپ ہے, کیونکہ تہاڈی ماں ہے. عزیزو بندہ مر گیا, فوت ہو گیا, انہوں تیار کر لیا, جدوں جنازہ لے گئے ہن مڑ پرابلم ہوئی, پتر نو جنازہ کوئی نہیں آتا, پتر نو جنازہ جنہاں تسی بولے ہو میں شک پہ گیا تہاڈے چوں بھی زیادہ بندیاں کوئی نہیں آتا. کی فائدہ ہے تہاڈے اتنے دنیا دے تعلیم حاصل کرن جا جے تہاڈا جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. کچھ شرم ہونی چاہیے, کچھ حیا ہونی چاہیے. اسی 20-25 سال 50 سال دے ہو گئے اور سانو ابے دا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. یہ قصور ابے دا بھی ہے, کیونکہ اس ٹیوشن نہیں نہ پڑھائی کہ کسی عالم کو بٹھاندا کہ علامہ صاحب میرے پتر نو جنازہ پڑھنا پڑھاؤ, اس نو قرآن پڑھنا سکھاؤ, اس نو کلمات طیبات سکھاؤ, اس نو اللہ دے اور اللہ دے رسول دے دین دی تعلیم دیو. قصور ساڈا بھی ہے جڑا سی اپنے بچیاں نے تعلیم نہیں دلوان دے. اپنے بچیاں نو رسول اللہ سرکار دے دین دی طرف راغب کرو بھائی میرے, اس کام ہونا جے. او جنہ پتراں واسطے جائیداد مال کوٹھی کاراں بنگلے بنا کے پیچھے آیا سا, میں چھڑ آیا پیچھے, او اج تینوں چھڑ کے چلے گئے, قبر دے اندر تو تنہا رہ گیا. لیکن جیڑیاں تو محفلاں چ بیٹھ کے حضور تے درود پڑھدا رہے, نبی سونے نال اظہار محبت کردا رہے, اج جو تیرے کام آ گئے. جدوں سارے چھڑ کے ٹر گئے تیری قبر وچ مدینے شریف والے سرکار آ گئے. عزیز من تاں تے سبق پڑھا کے جا رہے ہاں, نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے, نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے, نہ رشتے ضروری نے نہ یار. اللہ اکبر. جنہوں پہلیاں نو سمجھ آ رہی ہے انہوں نے سمجھا رہا, نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے, وچ قبر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے, وچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری. عزیزان میری تقریر ختم ہو گئی, آخری گلاں تم سنا رہا. اپنی قبر دی تیاری کرو, اپنی آخرت دی تیاری کرو. بے شک دنیا دی بھی تیاری کرو. دنیا دا مال تے بیٹے دنیا دی زینت نہیں, آخرت دی زندگی عمل نال زینت بنے گی. اپنے اعمال نو درست کرو, اپنی قبر دی تیاری کرو. اسی اس دنیا چھوڑ کے قبر نو جانا ہے. اپنے مال وچ عشر ادا کریا کرو. جڑی فصل اٹھاؤ انہوں گن کے 20 حصہ عشر کڈیا کرو. اگر 40 من کنک ہے 2 من عشر ہے, وہ 2 من تہاڈا نہیں. اللہ فرماندے نے او یتیماں دا ہے, مسکیناں دا ہے, غریباں دا ہے, اور مدارس دے طلباء جڑے نو دے حقدار نے او انہاں دیو. ساڈے ذمہ بھائی عشر ادا نہیں کرتے, حالانکہ تہاڈا حق بندا ہے اور فرض بندا ہے کہ عشر ادا کرو.
جس رب نے تمہیں زمین دیتی ہے اس رب نے تمہیں ایک قانون بھی دیتا ہے کہ زمینداروں اپنی زمین چو عشر ادا کریا